السلام علیکم ناظرین، پروگرام جائزہ کے ساتھ میں افتخار شرازی۔ پاناما لیکس کو لے کے بنی پارلیمانی کمیٹی ٹی او آرز کے اوپر تو متفق نہیں ہو سکی، اور یہی وجہ ہے کہ اب ملک کی اہم سیاسی جماعت تحریک انصاف، اس کے ساتھ عوامی تحریک اور عوامی مسلم لیگ نے اب سڑکوں پہ جانے کا فیصلہ کیا، اور 6 اور 7 اگست سے ایک عوامی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلہ جو درپیش ہے وفاقی حکومت کو اور پرائم منسٹر کو، وہ ہے نااہلی کے ریفرنس۔ نہ صرف پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب بلکہ ان کے خاندان کے دیگر افراد، جن میں اسحاق ڈار صاحب بھی وزیر خزانہ بھی ہیں، حمزہ شہباز اور کیپٹن صفدر کے خلاف بھی الیکشن کمیشن میں نااہلی کے ریفرنس دائر ہو چکے ہیں، اور یہ نااہلی کے ریفرنس پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، عوامی تحریک اور عوامی لیگ کی جانب سے دائر کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے تو الیکشن کمیشن مکمل نہیں تھا، لیکن مکمل ہو چکا ہے، اب 4 ممبران کی تعیناتی ہو چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاناما لیکس کو لے کے اب جو نااہلی کے جو ریفرنس آئے ہیں، ان سے پرائم منسٹر اور ان کا خاندان کیسے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، اور کل الیکشن کمیشن ان ریفرنسز کی ابتدائی سماعت کرے گا۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا وفاقی حکومت کے لیے، اور کیا یہ پولیٹیکل کرائسس کو اور ڈیپ کر دے گا یا اس سے بڑے آسانی سے نکل جائیں گے؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، لاہور جوائن کیا ہے معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہے فیفن کے بانی رکن میں آپ کو شمار ہوتا ہے، سیاسی تجزیہ کار ہیں آپ، سرور باری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور واشنگٹن سے ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے شاہین صاحب صاحب، معروف جرنلسٹ ہیں۔ سب سے پہلے سلمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ کل ابتدائی سماعت ہونی ہے ان ریفرنسز کو لے کے، بحیثیت قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایلیگیشن لگائے ہیں کہ جس بنیاد پہ یہ ریفرنس دائر کیے گئے مینٹینیبل لگتے ہیں آپ کو، کہ ان کو یہ قابل سماعت ہیں اور ان کو لے کے اب الیکشن کمیشن کوئی آگے فردر چلے گا؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ 2 راستوں سے آ سکتا ہے۔ ایک جو ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1976 کا، اس کا سیکشن ہے 42A، اس کے تحت ہر ممبر پارلیمنٹ کو گوشوارے داخل کرنا ہوتے ہیں ہر سال اپنے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے، یعنی کہ کیا اس کے اثاثے ہیں اور کیا اس کی قابل ادائیگی رقوم ہیں۔ ان تمام کا ایک مکمل جو ہے گوشوارہ الیکشن کمیشن میں داخل کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس گوشوارے میں کوئی غلط بیانی کی جائے تو الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ غلط بیانی اس نوعیت کی ہے کہ یہ کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتی ہے اور اس پر ایک مقدمہ چلنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن ایک مقدمہ جو ہے دائر کرنے کی ہدایت کر سکتا ہے، جس کے بعد ایک عدالت میں وہ مقدمہ چلے گا ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کے سیکشن 78 اور 82 کے تحت، جہاں سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ راستہ ہے۔ صحیح۔ اب اگر اس راستے کو ہم دیکھیں تو جو الزامات لگائے گئے ہیں ان ریفرنسز میں، کسی حد تک وہ اس حوالے سے ہیں کہ جو گوشوارے ہر سال داخل کیے گئے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، وہ درست نہیں تھے، بہت سے اثاثوں کو ظاہر نہیں کیا گیا، چھپایا گیا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن بادی النظر میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ بات درست ہے تو پھر معاملہ عدالت میں چلا جائے گا اور ہمیں عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر عدالت بھی اس کی توثیق کرتی ہے، یہ فیصلہ دیتی ہے کہ اثاثے جو ظاہر کیے جانے چاہیے تھے ان کو ظاہر نہیں کیا گیا، اور مجرم قرار دیتی ہے کسی شخص کو، تو پھر یہ معاملہ جو ہے جائے گا نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں، اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے پاس ایک ریفرنس کی شکل میں، اور وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا معاملے کو آگے بھیجنا ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ ان ممبران کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ اگر اسپیکر صاحب یا چیئرمین صاحب یہ فیصلہ کریں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کو آگے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تو معاملہ پھر اس حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر عدالتیں کھلی ہیں، کوئی بھی شخص پھر عدالت میں جائے گا اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے فیصلے کے خلاف کہ چونکہ ایک عدالتی فیصلہ آ چکا ہے، اس کے بعد معاملے کو بھیجنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن میں نااہلی کے لیے۔ تو یہ ایک بہت لمبا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ پھر یہی ہے کہ اگر کسی کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، اس نے زندگی اس طریقے سے گزاری ہے کہ وہ صداقت اور امانت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، تو اس حوالے سے درخواست براہ راست چیئرمین سینٹ یا اسپیکر نیشنل اسمبلی کو دی جا سکتی ہے ایک ریفرنس کی شکل میں۔ وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا ایسی کوئی بات ہے۔
اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پہ، لیکن اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں یا فیصلہ نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، تو پھر معاملہ 30 دن کے بعد الیکشن کمیشن میں جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن پھر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا وہ شخص امانت یا صداقت کے معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ تو یہ پھر ایک طویل لمبا راستہ ہے۔ جو معاملہ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن میں گیا ہے وہ بظاہر صرف ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1976 کے سیکشن 42A کے تحت جا سکتا ہے، جس میں صرف یہ استدعا کی جا سکتی ہے کہ ان اشخاص کے خلاف مقدمہ چلانے کا حکم دیا جائے۔ اس حد تک جو ریسٹرکشن بنتی ہے، جو اختیار سماعت ہے الیکشن کمیشن کا، وہ بنتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو بات ہے کہ کسی شخص کی تمام زندگی کا احاطہ کیا جائے اور اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، یہ میری نظر میں الیکشن کمیشن براہ راست اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس معاملے کو یا چیئرمین سینٹ، اسپیکر نیشنل اسمبلی یا کسی عدالت کے ذریعے الیکشن کمیشن میں آنا چاہیے۔ انفیکٹ باری صاحب آپ کی طرف آؤں گا، انتخابی سیاست پہ اور پروسیس کے اوپر آپ کی بڑی گہری نظر ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ جو ریفرنسز آئے ہیں ان کے اندر کوئی آپ کو ایک بڑی ایک جاندار قسم کی لگتی ہے کہ جو بیس ہے جس بنیاد پہ کہا گیا ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، تو لگتا ہے کہ واقعی ہاں جو ریزنز دیے گئے ہیں وہ بڑے ساؤنڈ ہیں؟ کتنا مشکل ہوگا پرائم منسٹر کے لیے اپنے آپ کو یہاں سے نکالنا؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جس طرح راجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ بہت ہی طویل جو ہے وہ پروسیس ہوگا۔ پہلے وہ الیکشن کمیشن میں جائیں گے، اگر وہاں سے کچھ ہو گیا تو وہ پھر آگے کورٹس میں جائیں گے، تو یہ لمبا سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہی چیز جو ہے مجھے لگتا ہے ہونے والی ہے۔ لیکن معاملہ صرف قانونی نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ اخلاقی بھی ہے، ایتھیکل ہے، کیونکہ بہت سارے ممالک میں جو ہیں وہاں پر جو کچھ معیار ہیں، کچھ سٹینڈرڈز ہیں، وہ ہمارے ہاں نہیں ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مثلاً ایک میں مثال دینا چاہوں گا، اور راجہ صاحب اس پہ کمنٹ کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ مثلا جو وزیر آباد میں بائی الیکشن ہوئے ہیں، وہاں پر ایک سابقہ جج جو ہیں انہوں نے اپنے جو اثاثے ڈکلیئر کیے تھے اس میں غلط بیانی کی تھی، اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ وہاں بائی الیکشن ہوئے تھے۔ تو اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کے خاندان نے بہت سارے جو ایسٹ ڈکلیئر کیے ہیں، جو ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیے گئے ہیں، جیسے مریم نواز کو جو ہے وہ انہوں نے 2013 کے گوشواروں میں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا ہے، اب انہی کے جو ہے ان کے اپنے بھائی نے کہا ہے کہ ان کے جو آف شور کمپنیز ہیں، تو مطلب یہ تو ایک بہت واضح ان کے اپنے بیانات ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت ہم سب کو دیکھنا۔ ایک تو لگ یہ رہا ہے کہ ہمارے میڈیا نے آج بہت مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے سول سوسائٹی کے کسی نمائندے کو بلایا ہے کہ جو ساری بحث ہوئی ہے اس کو بہت پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے، اس سے سوسائٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ اتنا پولیٹیسائز ہو گیا ہے کہ ایسے ایک فریق کہتا ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں سب نے کیا ہے۔ لیکن جو شخص جو ہے پرائم منسٹر ہے، ملک کا حکومت کا سربراہ ہے، اگر اس پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو ایک تو بہت ضروری ہے کہ ان کی موجودگی میں، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیا ایسے پرائم منسٹر کی موجودگی میں جس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جس کے اوپر جو لکھنے والے ہیں وہ بار بار لکھ رہے ہیں کہ اس کے ثبوت موجود ہیں، تو کیا ایسے پرائم منسٹر کو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے زرداری صاحب ہوں یا وہ یوسف رضا گیلانی ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی مستقبل میں کوئی آئے، کیا ایسے پرائم منسٹر کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہے کہ وہ اقتدار میں رہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان کی موجودگی میں پاکستان میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے، جو انکمبنٹ ہے، اس کی موجودگی میں کوئی انصاف کسی کو ملا ہو؟ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی ممبران کی جس طرح تعیناتی ہوئی، آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ اس میں کوئی سب کچھ سیکرٹلی کیا گیا ہے، تو اس لیے ابھی تک تو مجھے کوئی بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے انلیس کہ وہ ثابت کریں کہ وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے ہماری، جس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نلکے لگائے اور جو اسکول چلائے اور ہیلتھ سینٹرز کا کام کرے، رفائی کام کرے، سول سوسائٹی کا اس وقت پوری دنیا میں یہ کردار ہے کہ وہ طاقتور لوگوں کا احتساب کرے۔ تو پاکستان میں یہ بڑی افسوس کی بات ہے، میں سول سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہوں کہ ابھی تک نہ تو ہمیں دعوت دی گئی ہے اور نہ ہی ہم نے خود اس میں کوئی پبلک
لٹیگیشن کے لیے ہم گئے. ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کی آف شور کمپنی ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں, کسی کی جماعت سے ہیں. یہ اس وقت ہماری قوم کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے گڈ گورننس دینی ہے, جس کے بارے میں پوری دنیا سارے ایکسپرٹس کی یہ رائے ہے کہ پاکستان کی گورننس کا بہت بیڑا غرق ہو چکا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سول سوسائٹی کو اس پہ پوزیشن بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ سول سوسائٹی کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے, لیکن وہ رول نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اگر ٹھیک نہیں ہے سول سوسائٹی کی تو کیسے ٹھیک کی جا سکتی ہے؟ سلمان صاحب سے بھی پوچھیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک کے بعد ہمیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے بھی جوائن کیا, بہت شکریہ سر آپ کا. لیکن اس سے پہلے میں سلمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے سرور باری صاحب نے کہ سول سوسائٹی کا بھی ایک رول ہے, اور جو وہ بات کر رہے تھے کہ مارل گراؤنڈز کے اوپر تو انفیکٹ ان کو جانا چاہیے اگر وہ سچ نہیں بول رہے یا کچھ کنسیل کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ سول سوسائٹی کو بھی اس کے اندر کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے اور وہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک اخلاقی معاملات کا تعلق ہے وہ تو پھر یہی ہے کہ آپ ٹی وی پروگرام میں بات کریں, یا آپ اداریے لکھیں, یا آپ مقالے لکھیں, یا سڑک پہ احتجاج کریں, اور وہ پھر احتجاج سننے والے پر ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ احتجاج میں ایسی وقت ہے, ایسی جان ہے کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. قانون کی بات اپنی جگہ ہے, سیاست اور اخلاقیات کی بات اپنی جگہ ہے. جو قانونی صورت ہے وہ میں نے عرض کر دی کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ الیکشن کمیشن براہ راست کسی کو اس معاملے میں اس وقت نااہل قرار دے سکے. یہ معاملہ عدالت کے ذریعے یا چیئرمین سینٹ یا اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ذریعے آئے گا تو بات آگے بڑھے گی. لیکن دوسری بات اپنی جگہ درست ہے, سول سوسائٹی کو بالکل ہسپتال اور اسکول سے آگے بڑھ کر بات کرنا چاہیے. سیاسی معاملات ہوں, وہ خارجہ پالیسی کے معاملات ہوں, وہ اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات ہوں. دیکھیے, خارجہ پالیسی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عام شہریوں کی دسترس سے دور سمجھی جائے یا سمجھا جائے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ ہی ہیں جن کے دائرہ اختیار میں اس کو آنا چاہیے. ہم سب کو بطور شہری تمام ملکی معاملات میں ایک رائے رکھنے کا حق ہے, اور اس رائے کو اظہار کرنے کا بھی حق ہے. صحیح. شاہد لطیف صاحب آپ کو گفتگو میں شریک کریں گے. انفیکٹ سچویشن, پولیٹیکل سچویشن لگتا ہے ایسے ہے کہ کچھ پھر اگین سے سڑکوں پہ احتجاج ہوگا, ایک کرائسس کی طرف بڑھ رہی ہے. بحیثیت دفاعی تجزیہ کار آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ اگر پاکستان ضرب عضب آپریشن چل رہا ہے, سیکیورٹی کے بڑے معاملات ہیں, فارن فرنٹس کے اوپر بڑے چیلنجز ہیں, اور ملک کے اندر اگر سچویشن تھوڑی سی خراب ہوتی ہے تو وہ کس طرح بیہیو کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حالات اتنے بگڑنے نہ دیے جائیں کہ سڑکوں پہ جب لوگ آئیں تو پھر ملک میں کرائسس اور افراتفری کا سامان پیدا ہو جائے. اور پاکستان ابھی 2 سال سے قربانیاں ہم دیتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف اتنی بڑی جنگ کرتے ہوئے ہم نے ملک کے اندر ایک امن و امان اور امن اور استحکام کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کی ہے. آپ کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں بڑی محنت سے ہم اس مقام پر وہ ان کو ہمیں لے کر آئے ہیں. اور اگر پھر سے کوئی سڑکوں پہ آ کے بدامنی کا شکار ہم ہوتے ہیں جس میں توڑ پھوڑ اور جس میں جیسے میں نے کہا کہ کرائسس پھر سے اگر پیدا کیے جاتے ہیں اور خاص کر اس کا اگر فائدہ دہشت گرد اٹھاتے ہیں کہ جی وہ آ کر اپنا رول اس میں ادا کریں, اور پاکستان جو دہشت گردی کی فضا سے بڑی محنت سے اب نکل رہا ہے تو سیکیورٹی ادارے تو پھر ایکشن میں آئیں گے نا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس صورت کو بگڑنے نہ دیا جائے. اور اس وقت جو حالات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ہی کا فرض بنتا تھا جب سے یہ احتجاج کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو چکی ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر ان ساری چیزوں کا سلوشن نکالا جاتا. اور لیکن سر آپ کی نظر میں پاسبل ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے پھر ایکشن لیں گے. اس سے پہلے آرمی چیف صاحب تو اس کے اوپر کنسرن شو کر چکے ہیں کہ اس معاملے کو جلد نمٹانا چاہیے پاناما لیکس کو لے کے. تو آپ کے خیال میں وہ پاسبل ایکشن پھر کیا ہو سکتا ہے اگر صورتحال زیادہ خراب ہوتی ہے تو؟ دیکھیں جی, حکومت کو تو خاص کر کہہ دیا گیا نا کہ آپ اس معاملے کو جو ہے اس کو آپس میں جی مفاہمت سے, مصالحت سے اس کو سیٹل کریں اور اس کو حل کیا جائے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت
اگر ہم جو ہے لڑائی جھگڑے والا معاملہ کھڑا کریں گے تو اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. تو سلامتی کے ادارے ان کی طرف سے اس طرح کا پیغام جانا اور خاص کر آرمی چیف کی طرف سے یہ بڑے معنی رکھتا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس معاملے کو سیٹل نہیں کرتے, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ نہیں موقع ہرگز جو ہے وہ دیا جائے گا جس کے تحت پھر سے حالات جو ہیں سڑکوں پہ آنے کی وجہ سے ہاتھ سے نکلنے شروع ہو جائیں. اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ اگر سیاسی پارٹیاں آپس میں معاملے افہام و تفہیم سے حل نہیں کر پاتی تو کیا وہ پھر سے ان کی جانوں کے نذرانے جو ہیں وہ پیش کیے جانے لگیں گے؟ تو یہ وہ خطرناک حالات ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پھر سے میں یہ بات کروں گا کہ پیغام دے دیا گیا ہے اب, اور یہ بالکل جائز پیغام ہے. یہ ہرگز ایسا کوئی پیغام نہیں کہ جس کے تحت کوئی باہر سے انٹرونشن کی کوئی کوشش کرنی ہے یا کوئی ایسے ارادے ہوں جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے جی کوئی تھرڈ فورس ہے جو کسی چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے میدان میں آئے. ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. یعنی 2 سال سے بھی زیادہ ہو گئے اگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی لیں, اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ 5 سال پچھلی حکومت بھی رہی, تو اگر حالات ابتر ہوئے تو پیغام کی صورت میں بات چیت کی جاتی رہی, مگر اس کے علاوہ کسی قسم کی دخل اندازی نہیں ہوئی. تو یہ ایک بہت ہی اہم موقع ہے جس کے تحت آپ کے خیال میں دخل اندازی اب بھی نہیں ہوگی, انفیکٹ اگین پیغامات. جی میں نہیں سمجھتا کہ دخل اندازی کی کوئی صورتحال مجھے ایسی نظر آتی ہے, مگر اس کے ساتھ ہی حکومت جو ہے اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ جی ہم جو چاہیں کریں, لوگوں کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے اور کوئی ہمیں جو ہے اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرے گا, یا ہمیں کوئی بھی یعنی ہمیں ایک طرح سے کھلی اجازت ہے. اس کو کم از کم اس طرح نہیں لینا چاہیے. صحیح. باری صاحب آپ کی طرف ہوں گے, انفیکٹ کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو ڈیلے ہے گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر؟ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 2014 میں جب دھرنے ہوئے ہیں 4 حلقوں کی بات تھی, ان 4 حلقوں کو ری کاؤنٹنگ کرنی تھی, وہاں پہ نہیں کیا گیا, بعد میں دھرنا ہوا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ سسٹم خطرے میں چلا گیا ہے, اب کہیں لگتا ہے کہ جمہوریت کو لپیٹ دیا جائے گا. اب کی بار بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو کرائسس ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے جو مین ڈرائیونگ فورس ہے وہ حکومت کی طرف سے انڈیو ڈیلے ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں طریقہ یہی ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی اسٹریٹجی بڑی ٹھیک ہے اور اپوزیشن معاملے کو زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہے؟ پرابلم کہاں لگتا ہے؟ نہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ گورننس کی جو ابتر صورتحال ہے وہ ابھی پچھلے چند دنوں میں آپ نے دیکھا ہے بچوں کے اغوا کے کیسز کس قدر اوپر چلے گئے ہیں. 750 ہاسپٹلس کی جو صورتحال پنجاب کے اندر ہے بڑی دیگرگوں ہیں. اس کے علاوہ آپ دیہاتوں میں کیا اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں چلے جائیں, آپ باقی پنجاب کے دیہات چھوڑ دیں, وہاں جو اسکولوں کی حالت ہے وہ بڑی ہی شرمناک ہے. امن و امان کا بھی یہی حال ہے. لوٹ مار جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی اشرافیہ اور جو ہماری باقی اشرافیہ ہے, چاہے وہ ریٹائرڈ جرنیل ہوں, بریگیڈیئرز ہوں, سب لوگ اس میں لوٹ مار میں شامل ہیں اور اسٹیٹس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں. اور ذرا بھر بھی جو عوام کے رائٹس ہیں ان کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں, جو لیجسلیشن ہے, جیسے آرٹیکل 3 ہے جو واضح طور پر کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر قسم کی جو ایکسپلوٹیشن ہے اس کا خاتمہ ہوگا. آرٹیکل 38 کہتا ہے کہ جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہونی دی جائے گی. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 43 سالوں سے جو اشرافیہ ہے, جو ہماری ایلیٹ ہے, اس نے اتنا کیپچر کر لیا ہے کہ جو پرو پیپل لاز ہیں ان پر تو عمل درآمد نہیں ہوتا ہے, جو قوانین ان کے مفادات کے لیے ان پر عمل درآمد ہوتا ہے, ان کی وائلیشن ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا سیریس لیجٹیمیسی کا ایشو ہے. جو ہماری ریاست ہے اور جو ہماری رولنگ ایلیٹس ہیں ان کے اوپر عوام کا بھروسہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں جب پاناما لیکس جیسے کیسز ہوں اور ایک آزاد میڈیا ہو تو اپریل میں ایک اندازے کے مطابق کوئی 28% جو ٹائم ہے میڈیا کا وہ پاناما لیکس اور کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی پہ لگا ہے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ جو پاکستان کی این جی اوز ہیں, سول سوسائٹی تو ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے آرٹیکل لکھے, لیکن جو پاکستان کی این جی اوز ہیں ان کو اس جو نیند سے نکلنا چاہیے, باہر آنا چاہیے جو وہ سو رہی ہے, اور اس کو بہت زیادہ پولیٹیسائز نہیں ہونے دینا چاہیے سارے ایشو کو. یہ ہمارے لیے ایتھیکل ایشو ہے, یہ ہمارے لیے گورننس کا ایشو ہے, یہ کرپشن کا ایشو ہے. کیونکہ اگر کک بیکس لیتے ہیں, جیسے ابھی ایک بلوچستان کے جو چیف سیکرٹری ہیں, خزانہ کے سیکرٹری تھے, صحیح, ان کے گھر سے اربوں روپے نکلے ہیں. شرجیل میمن جو بھاگ کے ہیں ان کے گھر سے پیسے نکلتے ہیں. پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے, یہاں پہ بھی ایک وزیر کی جو ویڈیو چلتی رہی ہے. تو
کہاں ہے؟ مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں جو کک بیکس لی جاتی ہیں اس کی وجہ سے نہ اسکول چلتے ہیں. ابھی جو اسلام آباد کے میئر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک مجھے ایک ٹیڈی پیسہ ٹرانسفر نہیں کیا گیا. اس کی وجہ سے جو لوکل گورنمنٹ جن کو عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا ہے اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے سوائے کاغذ میں موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی گورننس دینی ہے انہوں نے پاکستان کو، تو پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. اس نیوکلیئر پاور، اس کی 20 کروڑ آبادی ہے اور اس میں یوتھ بلج ہے. تو یہ ایک بہت خطرناک جو ہے کمبینیشن ہے. اگر حکمران صرف اپنی لوٹ کھسوٹ میں بزی رہیں گے تو یہ چلے گی نہیں. اور اس میں ہم صرف جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر سارا تکیہ نہیں کر سکتے. میں یہ بالکل اپیل کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو ساری NGOs کو کہ وہ اس کے اوپر پوزیشن لیں، چاہے اس میں فرق پوزیشن ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو پولیٹیکل پاور جو وائنگ ہے اس سے نکال کے ایک ایشو بنائیں اور اس کو مجبور کریں کہ جن لوگوں نے اس ملک میں کرپشن کی ہے، لوگوں کے پیسے کھائے ہیں، جو ٹیچرز ہیں اسکول کے ان کی اپوائنٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کون کرتا ہے. MNAs کے پاس کوٹا ہے، MPs کے پاس کوٹا ہے. وہ اسکول نہیں جاتے، اپنا کام نہیں کرتے، گھر بیٹھے رہتے ہیں. اسکول ہمارے بند ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کے اپنے سروے کے مطابق، یونیسیف کا ابھی سروے آیا ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لٹریسی ریٹ انفیکٹ ان پاکستان ہیز ڈکلائنڈ بائی 2%. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا ان کی جو لیجیٹیمیسی ہے، ان کی جو وجہ ہے پاور میں رہنے کی، وہ تو ختم ہو چکی. اوپر سے جب پاناما لیکس جیسے جو ہے الزامات لگیں تو پھر کون سی چیز ہے رہتی ہے. تو اس لیے ہمیں نیمنگ اینڈ شیمنگ جو ہے سول سوسائٹی کو کرنی پڑے گی. انفیکٹ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے سلمان صاحب کہ انفیکٹ الیکشن کمیشن کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے کہ سسٹم بھی باقی رہ جائے، اور جیسے واری صاحب نے کہا کہ گڈ گورننس کا ایشو ہو یا کرپشن کا ایشو ہو، وہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے. تو اس موقع کے اوپر اداروں کا اور سیاسی جماعتوں کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے. چھوٹا سا بریک کے بعد جواب لیں گے. جائزہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. سلمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ اگر اس میں ریفرنسز کی بات کریں، یہی کہا گیا ہے کہ ایسٹس کو چھپایا گیا، کنسیل کیا گیا، اور جو گوشوارے جمع کروائے گئے ہیں وہ حقیقت مبنی نہیں ہے. تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پیپلز ایکٹ 1976 کا سیکشن 42A کی بات آپ کر رہے ہیں، پھر 62-63 کی بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کتنا وقت لگے گا، اور پھر اگین صورتحال کو نارمل رکھنے کے لیے ان کا کردار آپ کو کتنا اہم لگتا ہے الیکشن کمیشن کا کہ معاملات بگڑے نہ، سیاسی جماعتیں سڑکوں پہ نہ جائیں. اور پھر ساتھ میں میں نے بات کی آپ سے کہ بھی اس موقع پہ سیاسی جماعتوں کا کردار آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ان کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے اس ساری صورتحال میں. دیکھیں جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق کام کرنا ہے. الیکشن کمیشن کا سروکار نہیں ہے جو دیگر سیاسی معاملات ہیں ان کے حوالے سے. الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے سامنے ایسا مواد موجود ہے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ گوشواروں میں غلط بیانی کی گئی ہے. اگر ایسا مواد موجود ہے جس میں یہ بات واضح ہے تو پھر معاملہ عدالت میں جائے گا. الیکشن کمیشن مقدمہ دائر کرنے کی درخواست دائر کرے گی اور عدالت ایک فوجداری مقدمہ قائم کر کے اس مقدمے کو چلائے گی. وہ مقدمہ کتنی دیر چلتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے بعد اس کی اپیلیں سپریم کورٹ تک جائیں گی. یہ ہے دائرہ اختیار الیکشن کمیشن کا. اس سے ہٹ کے جتنی بھی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں وہ الیکشن کمیشن کے اس وقت دائرہ اختیار سے باہر ہیں. باقی تمام جو معاملات اٹھائے گئے ہیں وہ اگرچہ قانونی نوعیت کے بھی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن اس وقت وہ فورم نہیں ہے جہاں پہ کہ ان معاملات کو اٹھایا جائے. ان معاملات کو آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت نیشنل اسمبلی کے اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے ذریعے آنا ہے. پہلے وہاں پر ایک کارروائی ہونی ہے، اور وہ کارروائی بھی ہو سکتا ہے اس چیز کی متقاضی ہو کہ پہلے کوئی عدالت فیصلہ کرے کہ وہ جرائم یا وہ اعمال جن کے حوالے سے الزامات لگائے گئے ہیں وہ سرزد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اب جو معاملہ ہے سیاسی جماعتوں کا اور اخلاقی اور سیاسی جو مسائل ہیں وہ ہر جماعت آزاد ہے. قانون اور آئین میں احتجاج کا حق ہے، آزادی اظہار کا حق ہے، سڑک پہ احتجاج کرنے کا حق بھی ہے. وہ فیصلہ کریں کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے. ان کا اس وقت سڑکوں پہ احتجاج ملک کے مفاد میں ہے یا کوئی اور طریقہ کار، کیونکہ الیکشن کمیشن میں جانا ایک طرح سے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید معاملہ سڑکوں پہ نہ جائے، کیونکہ انہوں نے ایک قسم کا عدالتی راستہ اس وقت اختیار کیا ہے.
لیکن اگر 7 اگست کے بعد وہ سڑکوں پہ جاتے ہیں تو پھر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ شاید چل سکیں، یا شاید زیادہ فوکس جو ہے، زیادہ جو اہمیت ہے وہ سڑک کو دی جائے اس کے بعد۔ اب سڑک پہ کیا ہوتا ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن بنتی ہے، کیا ہنگامہ ہوتا ہے، توڑ پھوڑ ہوتا ہے، جان و مال کا کوئی نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں کیا عمل اور رد عمل سامنے آتا ہے، یہ تمام باتیں اس وقت قبل از وقت ہیں، مستقبل ہمیں بتائے گا۔ جی شاہد لطیف صاحب، انفیکٹ آپ صورتحال کو کس طرف جاتا ہو دیکھ رہے ہیں؟ انفیکٹ جیسے سلمان صاحب نے بھی کہا کہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیاسی جماعتیں کیسے بیہیو کرتی ہیں۔ 2014 میں بھی ہم نے دیکھا کہ 4 حلقوں کی بات ہوئی، اس کے بعد صورتحال اتنی بگڑی کہ سیاسی جماعتیں کچھ سڑکوں پہ آ گئیں اور صورتحال لگ رہی تھی کہ شاید اب معاملہ جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ بھی جاتی ہے، حکومت بھی جاتی ہے۔ اس بار آپ کو کیا لگتا ہے انفیکٹ کہ صورتحال کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ خطرات تو ہیں۔ جب بھی سڑکوں پہ آپ جائیں گے اور آپ کا جو ہے وہ اس وقت ٹکراؤ کا ماحول جب پیدا ہوگا تو اس کے بعد کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اس کو پریڈکٹ کرنا آسان نہیں۔ مگر ایک بات تو ہے کہ اس کے اندر کرائسس پیدا ہونے کا ایک بہت ہی برائٹ چانس ہے۔ اب ان چیزوں کو اوائڈ اگر کرنا ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت ہی کا فرض ہوا کرتا ہے، اور اس وقت جو بھی الزامات ہیں وہ تو زیادہ تر حکومتی عہدے داران پر لگ رہے ہیں نا۔ پاناما لیکس میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کی فیملی کا پورا نام ہے، وہ تو ملک کے سب سے بڑے عہدے دار ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، اور اسی طرح اگر نہیں ہے ویسے ان کی فیملی کا، لیکن پرائم منسٹر کا نہیں ہے۔ میں فیملی میں نے فیملی کہا نا جی، فیملی میں نے کہا کہ ان کی فیملی کا ہے، اور وہ فیملی کے ساتھ جب آپ بات لے کر چلتے ہیں تو اس میں پھر ڈیریویٹیوز اس کے یہ نکلتے ہیں کہ فیملی جس زمانے کی بات کی جا رہی ہے اور جو ان کے 2 بیٹوں کی بات کی جا رہی ہے، اس وقت وہ اس قابل نہیں تھے کہ اپنی جائیداد بنا سکتے، لہٰذا وہیں سے پھر بات آگے چلتی ہے کہ وہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے، اس کا سارا ٹریس آپ کو کرنا پڑے گا، اور وہ ساری جائیداد کیسے بنی۔ اگر وہ خود نہیں کما رہے تھے اس وقت تو پھر وہ وہیں سے ٹریل جو ہے اس کو آپ نے لے کر چلنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے الیکشن کمیشن کا، اس کو باقاعدہ یہ بات کی جا چکی ہے کہ جب یہ گوشوارے داخل کرائے گئے تھے تو اس میں ایسی جائیدادیں جو ایکچولی ان کے نام تھیں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، تو بذات خود ایک 62-63 کے تحت ایک جرم بنتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ اگر وہ دھرنے تھے اور وہ دھرنے تقریباً 126 دن تک جاری رہے، وہ کامیاب اس حد تک کیوں نہیں ہوئے؟ وجہ یہ تھی کہ جو اپوزیشن پارٹیز تھیں وہ ہم نے دیکھا کہ وہ حکومت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئیں، اور پارلیمنٹ کا ہر روز جو ہے وہ اجلاس ہونا شروع ہو گیا۔ ویسے پرائم منسٹر صاحب کو بھی پارلیمنٹ نہیں آتے تھے، مگر ان دھرنوں میں وہ ہر روز پارلیمنٹ آنے لگے۔ ان اپوزیشن پارٹیز نے کہا کہ ہاں دھاندلی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی سب سے آگے تھی یہ بات کرنے میں، مگر اس کے باوجود ہم جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے ہمارے ملک میں، یعنی جب کہیں حکومت کے اوپر کوئی تنقید کی جائے یا جو غلط کام ہے اس کا اشارہ کیا جائے تو یکدم جو لوگ ہیں اس کو جمہوریت کو خطرہ سمجھتے ہوئے میدان میں آ جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ جنہوں نے انہیں ووٹ دے کر وہاں پہ اتنی بڑی کرسی پہ بٹھایا، اور خاص کر پارلیمنٹ میں جو بٹھایا، تو یہ تو لوگوں کے نمائندے ہیں، اور اپوزیشن تو لوگوں کی پارلیمنٹ میں آواز ہوا کرتی ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنے کام کرے، قصیدے گائے، ہر کام کو وہاں جسٹیفائی کرے، مگر جو لوگوں کی آواز ہے وہ تو اپوزیشن کے ذمہ ہوا کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا۔ اس مرتبہ پھر سے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں پاناما لیکس کے سلسلے میں، مگر ابھی تک نظر نہیں آ رہا، خاص کر پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بیان ہیں وہ مختلف طرح کے آ رہے ہیں۔ یعنی اعتزاز احسن صاحب اگر کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو مگر خورشید شاہ صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں ابھی پھر سے کنفیوژن ہے۔ اگر ان کے ساتھ پولیٹیکل دوسری جو اپوزیشن والی پارٹیز ہیں نہیں ملتی، اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ لوگوں تک یہ پیغام اتنے زور سے پہنچایا جائے کہ لوگوں کے دباؤ سے پھر حکومت جو ہے وہ پاناما لیکس کی انکوائری کرنے پہ مجبور ہو جائے، اس کے نام جتنے بھی الزامات ہیں اس کا جواب دیا جائے اور اس کی انکوائری ہو، تاکہ اس کا جو ہے انصاف کیا جا سکے۔ اور اگر ان کے ساتھ اپوزیشن پارٹیز نہیں ملتی،
اگر نہیں ملتی تو پھر لوگوں کا دباؤ تو پیدا نہیں آپ کر سکیں گے، اور اگر لوگوں کا دباؤ آپ پیدا نہیں کر سکتے اور سڑکوں پہ کوئی اس طرح پھر جو ہے ہنگامہ آرائی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر حالات آپ کے بگڑ جائیں گے۔ اس کا طریقہ کار حکومت کے ہاتھ میں ہے، حکومت کو چاہیے کہ ان خطرناک حالات سے بچنے کے لیے اس کا سلوشن باقاعدہ بیٹھ کر جو ہے اس کو حل کیا جائے۔ اس کی پاناما لیکس کی انکوائری ہر صورت ہونی چاہیے، دوسرے ملکوں میں جو ہوا اس کے مطابق یہاں بھی اسی طرح کام ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں وہ ایک خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ انفیکٹ کیوں ریلیکٹنس کیوں ہے، ایک تو یہ بتائیے، اور پھر کچھ حکومتی وزراء یہ بھی فرماتے نظر آتے ہیں کہ یہ تو ایک بیرونی سازش ہے پاکستان کے خلاف حالات کو خراب کرنے کی۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ بیرونی ہاتھ پاکستان میں حالات کو گڑبڑ کر رہے ہیں، یا حکومت کی اپنی جو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں بنیادی طور پہ وہ ایک میجر ڈرائیونگ فورس ہے سارے کرائسس کے پیچھے؟ دیکھیے، میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہر اندرونی تضاد ہے اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی بیرونی ہاتھ ہے۔ یقیناً بعض اوقات بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ اندرونی تضادات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور سی پیک کوئی ایک اس حکومت کی وجہ سے نہیں آیا ہوا، صرف وہ پرانے پروسیسز ہوتے ہیں ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ معاملہ بہت سیدھا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو پارٹی پولیٹیکل نہیں بنانا چاہیے بالکل، اور یہ میاں صاحب پر جو ہے یہ اخلاقی طور پر جو ہے اخلاقی کہاں مانتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے، نہیں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ جب ہم کہنے نہیں، قانون کی بات نہیں مانی جاتی، نہیں آپ قانون کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ڈیوڈ کیمرون نے ریزائن کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ وہ تو ابھی الیکشن جیت کے آئے تھے، کیونکہ اخلاقی جواز وہ کھو بیٹھے ہیں۔ میاں صاحب اخلاقی جواز کھو چکے ہیں، اس لیے ہی مسٹ ریزائن، تاکہ یہ اگر آپ کیسے سمجھتے ہیں انویسٹیگیشن پاکستان میں نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی اور باقی جو پی 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 نے بھی پٹیشن کی ہے، سب نے کی ہے، یہ تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں۔ ایک لیڈ جو ہے اس کی پرت دوسری لیڈ کو بچانا چاہتی ہے، اس لیے وہ سارے ادھر گئے ہیں میرے نزدیک۔ سیدھی بات ہے، میاں صاحب کا جو اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ مستعفی ہوں، اپنا اعتماد کا آدمی جو ہے وہ اس کو وزیر اعظم لے کے آئیں۔ یہ ساری انویسٹیگیشن ایک انڈیپینڈنٹ ایڈمنسٹریشن کے ماتحت ہونی چاہیے، اور تبھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو نظر آئے گا، اور یہ میاں صاحب کی بہت بڑی جو ہے یہ پیش رفت ہوگی، جو ان کا انیشیٹو ہوگا، اور اس کی وجہ سے ان کو لوگ اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گورننس کی بات میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں، یہ ہیزرڈس گورننس ہے اس وقت پاکستان میں، اور پاکستان از اے ڈیزاسٹر پرون کنٹری۔ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو ہمارے ہاں زلزلے آتے ہیں، ہمارے ہاں جو سیلاب آتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی گورننس جو ہے ہیزرڈس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اس کی کیجولٹی دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، لوگ سڑکوں پہ بالکل آئیں گے اگر ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ لوگ ان پارٹیوں کو شامل ہو جائیں گے جہاں پر اور دوسری ایلیٹ بیٹھی ہے۔ مطلب میرے نزدیک پی ٹی آئی میں بھی اسی طرح کے چور اور چکے بیٹھے ہیں جس طرح پیپلز پارٹی میں تھے یا کسی اور پارٹی میں ہیں۔ تو بہت سارے جو لوگ ہیں جو الیکشن لڑنے سے پہلے جن کے آپ ایسٹس دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں، اسی طرح میاں صاحب کی فیملی کے ایسٹس پرانے دیکھ لیں اور آج کے دیکھ لیں، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹریل پکڑی جا سکتی ہے۔ ٹریل پکڑنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ سول سوسائٹی کو آگے آنا پڑے گا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے پارٹی پالیٹکس سے بالاتر ہو کر یہاں کچھ ہم نے کچھ جو ایک ایتھیکل پالیٹکس کے لیے کچھ بنیاد رکھنی ہے تاکہ پاکستان جو ہے قائد اعظم کے خواب کے مطابق آگے بڑھ سکے، تو یہ ہمیں اس کی پہل تو کرنی پڑے گی۔ اس لیے یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بحث کا جو رخ ہے وہ پارٹی پالیٹکس سے نکال کے قانونی بھی ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں، اور لیکن ایتھیکل پالیٹکس کی طرف بہت ضروری ہے۔ سلمان صاحب، انفیکٹ آپ بحثیت قانون دان کیا سمجھتے ہیں؟ ریلیکٹنس تو ہے حکومت کے اینڈ کے اوپر چیزوں میں تاخیر کرنا، جیسے ہم نے 2014 کی بات کی، 4 حلقوں کی بات تھی، لیکن کرائسس بہت زیادہ بڑھ گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو، ان کے خاندان کو، کہ وہ نااہل ہو جائیں گے، وہ گلٹی ہیں، تبھی ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں؟ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر پروسیس آن شروع بھی ہوتا ہے تو ایک کافی عرصہ لگے گا، تو اس دوران تو پچھلے آخری 2 سال ہیں گزر جائیں گے، تو پھر کیا گھبراہٹ ہے، ریلیکٹنس کیوں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ان کی اپنی کوئی سیاسی یا قانونی حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ وہ کیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کیا واقعات ہیں، اس کا علم تو انہی لوگوں کو ہے جن پر الزام لگائے گئے ہیں۔ یہ بالکل ہے کہ ایک تو یہ رویہ ہو سکتا تھا کہ تمام بینک سٹیٹمنٹس
سامنے قوم کے رکھ دی جائیں اور بتا دیا جائے کہ جو پراپرٹی خریدی گئی اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا، کیسے اس کی ترسیل ہوئی، اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک لایا عمل تھا جس کو اپنایا جا سکتا تھا، لیکن اگر انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم بذات خود یہ بات نہیں کریں گے، کسی قانونی فورم کے سامنے یہ تمام تفصیلات معلومات رکھی جائیں گی، وہ فورم کوئی کمیشن ہو، عدالتی کمیشن یا عدالت ہو یا الیکشن کمیشن ہو، تو یہ ان کی ایک قانونی حکمت عملی ہے جس کا ان کو حق ہے اپنانے کا۔ تو سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ باری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہے بات، کہ عوام کو، قوم کو مطمئن فوراً کر دینا چاہیے، اور مطمئن کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے اگر تمام معاملات سیدھے ہیں اور تمام رقوم کی ترسیل جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹڈ چیز ہے، تو پھر قوم کو مطمئن کرنا بہت مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی دیکھیں قانونی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو ٹی وی پہ، ٹاک شو پہ ایک چھوٹی تقریر میں نہیں سمجھائی جا سکتی، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک مکمل قانونی عمل چلے جہاں پہ قانون کی روشنی میں تمام چیزوں کو پرکھا جائے تاکہ ایک عدالتی فیصلہ سامنے آئے۔ ہو سکتا ہے یہاں معاملات اس نوعیت کے ہوں، وہ سمجھتے ہوں کہ عدالتی فیصلہ ہی یہاں پہ ایک درست قدم ہوگا اور عدالتی فیصلے کے ذریعے ہی صحیح بات سامنے آئے گی، قوم کے سامنے رکھ دینا جو ہے شاید پوری بات بیان نہ ہو سکے، کیونکہ قوم جو ہے، ٹی وی جو ہے، میڈیا جو ہے، باتوں کو بہت آسان کر کے پیش کرتا ہے۔ ہر وقت بات آسان نہیں ہوتی، جہاں قانونی مسائل ہوں وہاں پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں نقطہ نظر کا اختلاف بھی ہوتا ہے، وہاں انٹرپریٹیشن کی، تفسیر کی، تشریح کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ قانونی مشورہ یہی ملا ہو کہ ٹی وی پہ آ کر بیان دینے سے بہتر ہے کہ عدالتی ایک عمل جو ہے اس کا انتظار کیا جائے تاکہ عدالت جو بات کرے وہ جو ہے حتمی سمجھی جائے۔ اور آپ کے خیال میں جو اس حوالے سے قانون بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو فیوچر میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک قانون سازی ہوتی ہے تو اس طرح کے رانگ ڈوئنگز کا راستہ مستقل طور پہ بند ہو سکتا ہے اور یہ پارلیمنٹ یہ کام کر سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے قانون تو اس وقت بھی بہت موجود ہیں، قانون میں کوئی بہت بڑا سکم نہیں ہے، جو ایف پی آر کے قوانین ہیں، جو نیب کا قانون ہے، بہت سخت قانون ہے، اینٹی کرپشن کے دیگر ادارے بھی ہیں، لہٰذا انہی قوانین پر اگر عمل ہوتا رہے آئندہ تو بہت سی باتیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ شاید نہ ہوں، یا اگر ہوتی ہیں تو ان کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا مل سکے۔ یہاں معاملہ بہت بڑی حد تک آ جاتا ہے قانون کے اطلاق کا، کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کس حد تک غیر جانبدار رہ کر قانون کا اطلاق کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ہمارے گورننس کے نظام میں جو ایک سکم ہے، جو ایک چیز تصحیح طلب ہے، وہ اداروں کی غیر جانبداری ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کیا وجہ ہے کہ قانوناً آئینی طور پر جو ادارے غیر جانبدار بھی ہیں اور جن کے ممبران کو، جن کے افسران کو تحفظ حاصل ہے، وہ بھی جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں یا کم از کم ایسے عمل کرتے ہیں کہ شبہ ہوتا ہے کہ ان کی جانب سے جانبداری ہو رہی ہے۔ یہ ایک اور ہی کوئی معاملہ ہے کہ ہمارے افسران جو ہیں کیوں غیر جانبداری سے عمل نہیں کرتے۔ دیکھیں انڈیا میں بہت عرصے تک یہ ہوتا رہا کہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر صاحب جو تھے وہ حاضر سروس ایک سول سرونٹ ہوتے تھے، لیکن جو ہی ان کو چیف الیکشن کمشنر لگا دیا جاتا تھا وہ اپنے لگانے والے وزیر اعظم کے خلاف سب سے پہلے کارروائی کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اندرا گاندھی کے ساتھ یہی ہوا۔ تو یہ ایک جو اسپرٹ ہے غیر جانبداری کی، اس کا معاشرے میں سرایت ہونا، ہمارے افسران میں جو حکام ہیں ان میں سرایت ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے عوام کو یقیناً مطالبہ کرنا چاہیے، سول سوسائٹی کو مطالبہ کرنا چاہیے، ان افسران کا پیچھا کرنا چاہیے جن کے حوالے سے جانبداری کا شبہ ہو۔ جی باری صاحب آپ لاسٹ ورڈ۔ میں صرف راجہ صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اداروں کے سربراہ مقرر کیے جاتے ہیں یا ممبران مقرر کیے جاتے ہیں وہ بڑے ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں یہ عرض کی تھی کہ جو بھی منٹس تیار کیے گئے ہیں جو الیکشن کمیشن کے ممبران کے چناؤ کے حوالے سے، وہ منٹس بھی پبلک کے ساتھ شیئر کیے جائیں، کیوں کسی کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، کیوں کسی کو رکھا گیا ہے، کون سی ایسی اس کا میرٹ ہے جس کی بنیاد پہ اس کو رکھ لیا ہے، اسی طرح کی کوالیفیکیشن کے اور بیک گراؤنڈ کے دوسرے شخص کو نہیں رکھا گیا۔ تو اگر یہ ساری چیزیں سیکرٹ طریقے سے ہوں گی تو جو خالق ہے مخلوق اس کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی تک جو افسران ہیں ہمارے، ان کے اندر وہ خو نہیں آئی کہ وہ سمجھیں کہ یہ جو اختیارات ہمیں قانون نے دیے ہوئے ہیں وہ ہم استعمال کریں، کہ وہ اسی نیکسس کا حصہ نکلتے ہیں۔
تو اس لیے اگر آپ ان کا بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو ممبر آئے ہیں تاکہ عوام کا اعتماد اس میں آئے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے پچھلے جو ممبران تھے ان کا بھی یہی صورتحال تھی, ڈھونڈ کے ایسے بندے لگائے جاتے ہیں جو لگانے والوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکیں اور وہ سپائل لیس ہو. شاہ لطیف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں انفیکٹ کہ صورتحال کسی حادثے کی طرف جائے؟ اس سے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 2014 میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انٹروین کیا, لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کیا. آپ بھی لگتا ہے کہ صورتحال انتہائی خطرناک ہونے سے پہلے انٹرونشن کی کوئی ایک آپشن ہونی چاہیے یا اس طرف سے انیشیٹو آپ کو لینا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں, ضرورت ہے وقت کی کہ نہیں؟ دیکھیں جی, وہ تو آپشن ہمیشہ رہے گی. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ملک کی سلامتی کو کسی طریقے سے بھی خطرناک صورتحال سے دوچار ہوتے کوئی نہیں دیکھے گا. اور یہ جو کام ہم نے بڑی مشکل سے کیا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ باہر سے بھی پاکستان جو ہے اتنے حملوں کا شکار ہے. ابھی ماضی قریب میں آپ دیکھیے کس طرح ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کو ہم سے دور کر کے پاکستان کو تنہا تقریباً کر دیا گیا. اور یہ جو خاص کر یہ جو سی پیک والا معاملہ ہے یہ کہیں بھی ہضم نہیں ہو پا رہا. تو پاکستان, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس سی پیک کی گارنٹی اور اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ کے سیکیورٹی اداروں نے ہی لے رکھی ہے. وہ معاملہ تو ہماری معیشت کا ہے اور یہ گورنمنٹ ہی کی ذمہ داری تھی, حکومت کی ذمہ داری تھی. مگر چونکہ وہاں یہ معاملہ پورا نہیں ہو رہا تھا اور چائنا کو بھی یہ گارنٹی آپ کی سیکیورٹی فورسز سے چاہیے تھی, وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں, انہی پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں. تو ملک کی اتنے سارے شاہ صاحب وقت ختم ہو گیا, ورنہ ضرور آپ کا پوائنٹ وہ بھی پورا لیتے. یہ کر پہ سی پیک جس کو کہ گیم چینجر کہا جا رہا ہے اور ملک کے اندر بہت سارے اور دیگر اس طرح کے منصوبے ہیں, اور پھر مور امپورٹنٹلی جمہوریت کو بچانے کے لیے تمام اداروں کو رسپانسبلٹی کے ساتھ بیہیو کرنا ہوگا, ادروائز کرائسس پھر لگتا ہے کہ آن ہونے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.